گاڑی کے رکنے سے ٹائر کی چرچراہٹ نے پورے ماحول کی خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ کوئی نسوانی وجود ٹکر سے اچھل کر دور جا گرا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سیاہ جیکٹ میں ملبوس شخص نے ہاتھ میں پکڑا موبائل دوسری سیٹ پر پھینکا۔ صرف 1 منٹ کے لیے کال ریسیو کی تھی اور یہ لڑکی نہ جانے کہاں سے سامنے آ گئی۔ وہ تیزی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے آیا تھا۔ وہ خون میں لت پت انداز میں زمین پر پڑی تھی۔ تیز چلملاتی دھوپ میں نہ جانے وہ کس وقت ذیلی سڑک سے نکل کر اس بڑی سڑک پر آ گئی تھی کہ وہ اسے دیکھ ہی نہ سکا۔ ایکسکیوز می مس، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے نیچے جھک کر بے ہوش پڑی اس لڑکی کے گال تھپ تھپائے۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، میرے ساتھ یہ سب مت کرو، میں کہاں جاؤں؟ وہ ٹوٹے پھوٹے بے ربط جملوں میں بولے جا رہی تھی۔ اس کا گلابی لباس خون سے داغدار ہو رہا تھا۔ کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں یار، مرنا ہی تھا تو کہیں اور جا کر مر جاتی۔ دونوں بازوؤں میں اسے سنبھالتے بہروز علی خان نے خود کو کوسا تھا۔ گاڑی آفس کی بجائے ہسپتال کی جانب موڑ دی۔ اس نے پچھلی سیٹ پر پڑی اس لڑکی کو دیکھا جس کی سانسیں ڈوبتی جا رہی تھیں، ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ موت کے دہانے پر تھی، مگر وہ تھی کون؟ سورج سوا نیزے پر چمک رہا تھا جس وقت وہ وین سے اپنی سفید گیٹ کے سامنے اتری۔ جلدی کچھ کھلا دو یار، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ رمشا اس کے ساتھ ہی نیچے اتری تھی۔ دونوں یونی سے آج سیدھا انفال کے گھر ہی واپس آئی تھیں۔ انفال نے اپنا گلابی آنچل کاندھے پر درست کیا۔ نامعلوم اسے عجلت کس چیز کی تھی، شاید رمشا کو کھانا دینے کی یا پھر گھر سے باہر کھڑی سفید رنگ کی گاڑی کو دیکھ کر۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا کہ گیٹ کھولتے یکدم وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور اسی تیزی کے ساتھ وہ کسی کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ کیا مصیبت ہے؟ کون ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلا کر پلٹی۔ آنکھوں کے آگے سچ مچ کے تارے جگمگانے شروع ہو گئے۔ ٹکر زوردار تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گرتی اگر سامنے کھڑے شخص نے اسے اچانک تھاما نہ ہوتا تو۔ میں ہوں محترمہ، اس گھر کا مالک۔ بدقسمتی سے میں اسی گھر میں رہتا ہوں جہاں آپ آنکھیں بند کر کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ دیہانت کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ مضبوط گرجدار مگر طنزیہ آواز پر انفال نے چونک کر سر اٹھایا۔ آنکھوں میں پھیلتی نمی غائب ہوئی۔ وہ ارمان تھا، بلیک جینز اور سفید رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس۔ شاید وہ ابھی سو کر اٹھا تھا۔ آج آپ نے چھٹی کیسے کر لی؟ وہ بے اختیار بولی۔ ارمان نے ایک بیزار نگاہ سامنے کھڑی انفال پر ڈالی۔ کیوں چھٹی کرنے کے لیے مجھے تم سے اجازت لینی پڑے گی؟ وہ جیسے چڑھ کر بولا تھا۔ انفال کو ہلکی سی شرمندگی ہوئی۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ کاندھے سے ڈھلک جانے والا گلابی آنچل اس نے دوبارہ سے شانوں پر پھیلا دیا۔ وہ دراصل باہر گرمی بہت ہے نا، اسی لیے آدھے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب کھلے دروازے سے رمشا اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے ارمان اور انفال کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر عام سے انداز میں سوال کیا تھا۔ انفال نے بے بسی سے آنکھیں میچی۔ ارمان کے غصے کی اسے خبر تھی۔ وہ پہلے ہی برے موڈ میں تھا۔ اب اگر اس نے مجھے دیکھ لیا کہ میں اپنے ساتھ ایک عدد سہیلی بھی گھر میں لے آئی ہوں تو نامعلوم اب کیا کریں۔ مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ چند ساتوں تک وہ ان کے سامنے کھڑا رہا اور پھر انفال نے اسے پلٹتے دیکھا۔ وہ کھلے گیٹ سے باہر جا رہا تھا۔ بڑا ہی خڑوس ہے تمہارا منگیتر، یہ نہیں کہ گھر آئے مہمان کو چائے پانی ہی پوچھ لے، مجھے نہیں تو اپنی منگیتر کو ہی پوچھ لے۔ منہ بنا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ کچھ زیادہ ہی گھمنڈ ہے اپنی شاندار پرسنالٹی کا انہیں، رمشا نے منہ بنا کر انفال کو چڑھانے والے انداز میں کہا تھا۔ وہ جھیم کے مسکرا دی۔ منگیتر نہیں، شوہر ہے میرا، اور ارمان کا نکاح ہو چکا ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے میں اس کے نکاح میں ہوں۔ وہ جب بولی تو اس کے لہجے میں ہلکا سا فخر سمٹ آیا۔ ہاں بھائی، نکاح بھول گئی تھی میں کہ وہ موصوف آپ کے شوہر ہیں۔ اب مجھے کچھ کھلاؤ گی بھی یا مجھے یہیں بھوکا مارو گی؟ اس سے اچھا تھا میں گھر ہی چلی جاتی۔ ممی دوسرے شہر گئی ہیں، کوئی ملازم مجھے کچھ بنا ہی دیتا۔ رمشا کے انداز میں بیچارگی اتر آئے۔ انفال نے گھبرا کر اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ ارے میں تو بھول ہی گئی تھی، چلو بس جلدی سے اندر آ۔ اس نے رمشا کی کلائی پکڑ کر اسے اندر دھکیلا۔ وہ دونوں یونیورسٹی کی سہیلیاں تھیں۔ اندر گھر میں خاموشی تھی۔ خالہ جان کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بیگ ٹیبل پہ رکھتے وہ کچن میں چلی آئی۔ تم فریش ہو جاؤ پہلے، پھر کچھ بنا دینا، رمشا نے اطمینان سے شیلف پر چڑھ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ انفال نے 2 منٹ سوچا اور پھر سر ہلاتے ہوئے پلٹ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر چینج کرتے فریش ہوتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف ارمان کا ہی خیال تھا۔
جسے اس نے بمشکل سر سے جھٹکا۔ نامعلوم خود کو کیا سمجھتا ہے، کچھ زیادہ ہی گھمنڈ میں رہتا ہے، مانا کہ میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ اگر وہ مجھ سے پیار سے بات کرے گا تو لوگ اس کے اوپر الزام لگائیں گے، لیکن میں اس کی بیوی ہوں، کوئی غیر تو نہیں۔ کیا ہے اگر پیار بھری نظر وہ مجھ پر ڈال لے؟ تو اسے جی بھر کر ارمان سے شکوہ محسوس ہو رہا تھا، مگر اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ نیچے کچن میں چلی آئی۔ بھوک لگی تھی سو یہ کھانے لگی ہوں۔ رمشا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کھیرا دکھایا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ انفال کو ہلکی سی شرمندگی ہوئی۔ فریج میں سے آٹا نکال کے شیلف پہ رکھتے ایک پل کے لیے وہ بری طرح سے چونکی۔ شیلف پر ایک سرخ رنگ کا گلاب رکھا تھا، یوں لگتا تھا ابھی کسی نے توڑا ہے۔ یہ کس نے یہاں پہ رکھا ہے؟ ایک خوشگوار سی حیرت انفال کو گھیرنے لگی۔ بے اختیاری سے اس نے گلاب کا پھول ہاتھ میں اٹھایا۔ یہ یہاں کس نے رکھا ہے؟ انفال کے لبوں سے نکلا تھا۔ پتہ نہیں، شاید تمہارا کزن رکھ گیا ہو یہاں تمہارے لیے۔ میں تو باہر لاؤنج میں تھی، ابھی اندر آئی ہوں۔ رمشا کندھے اچکا کر کہتی کچن سے باہر نکل گئی۔ انفال نے آہستگی سے گلاب ہاتھ میں اٹھایا۔ اس کے لبوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ آج سے پہلے ارمان نے اس طرح کا اظہار کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا۔ اس کا روم روم خوشی میں نہا رہا تھا۔ اس نے گلاب کسی قیمتی چیز کی طرح اٹھا کر کیبنٹ کے اندر رکھا تھا۔ یہ اس کے شوہر کی جانب سے دیا گیا پہلا تحفہ تھا۔ رمشا کو کھانا گرم کر کے دیتے وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ اگر اس نے پہل کی ہے تو مجھے بھی کوئی پیش قدمی کرنی ہی چاہیے، وہ بےتابی سے اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ رمشا کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، مگر ابھی تک وہ اسی خیال میں گم تھی۔ اسے رات کا انتظار تھا۔ اگر ارمان آج چھٹی پر تھا تو اس نے جلدی واپس آ جانا تھا، اور وہ جلد واپس آ بھی گیا تھا۔ خالہ جان نہ جانے کہاں نکلی تھی کہ ابھی تک گھر نہ لوٹی تھی۔ مجھے ارمان سے بات کرنی چاہیے، اسے شکریہ تو ادا کرنا ہی چاہیے۔ خواہ مخواہ کا گھمنڈ دکھانا اچھی بات نہیں۔ وہ جی کڑا کرتے گلاب ہاتھ میں لیے اس کے کمرے تک چلی آئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ انفال کو شدید گھبراہٹ ہوئی۔ میں کیسے اندر جاؤں؟ وہ ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ ہمت کر کے اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر اس سے پہلے ہی اندر سے ارمان نے دروازہ کھول دیا۔ وہ باہر نکل رہا تھا۔ انفال کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ بری طرح سے ٹھٹکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اچانک ہی اس کی نگاہیں انفال کے ہاتھوں میں پکڑے گلاب پر ٹھہر گئیں۔ وہ میں یہ اس کے لیے آئی تھی، وہ بمشکل بولی۔ ارمان گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ انفال نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب جاؤ جاؤ یہاں سے، مجھے پریزنٹیشن تیار کرنی ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتے اندر کی سمت مڑ گیا۔ دروازہ کھٹاک سے بند ہوا تو انفال نے حیرت سے ہاتھ میں پکڑے گلاب کو دیکھا۔ آخر یہ میرے سامنے اظہار کیوں نہیں کرتا؟ خالہ جان کہتی ہیں کہ ارمان مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور یہ گلاب، یہ بھی تو اسی چیز کا ثبوت ہے۔ گہری سانس لیتے اس نے بے دلی سے سوچا، شاید میں ہی زیادہ سوچنے لگی ہوں۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے تک چلی آئی۔ اس رات وہ جلد ہی سو گئی۔ اسے پتہ نہیں کیا چیز کھٹک رہی تھی۔ اگلی صبح وہ یونی بھی نہیں جا سکی جس وقت وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ خالہ جان اسے دیکھ کر چہک اٹھیں۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ انفال یہاں آؤ، دیکھو میں یہ سارے جوڑے خرید کر لائی ہوں۔ بس بہت ہو گیا انتظار، اب اسی سال تمہاری اور ارمان کی رخصتی کر دوں گی۔ ان کی بات پر انفال کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ آپ نے ارمان سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ رخصتی پر تیار ہیں؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھتے ہوئے خالہ جان کے نزدیک آئے، جنہوں نے ایک بھاری خوبصورت سا جوڑا اپنے سامنے پھیلا رکھا تھا۔ ارے اسے کیا اعتراض ہوگا؟ اتنی حسین چاند جیسی بیوی اسے مل رہی ہے، وہ تو خوشی سے شکر کا کلمہ پڑے گا۔ تم بس شادی کی تیاری کرو، خالہ جان نے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ وہ شرما کے رہ گئی۔ لاؤنج کا بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ خالہ جان نے چونک کر سر اٹھایا۔ ارمان اندر داخل ہو رہا تھا۔ انفال نے بھی خالہ جان کی نظروں کے تعاقب میں ان کی طرف دیکھا۔ ارے آ گئے تم ارمان، بہت لمبی عمر ہے تمہاری۔ خالہ جان صوفے سے اٹھے آگے بڑھنا چاہتی تھیں، مگر اچانک ہی وہ ٹھٹک گئیں۔ انفال بھی ارمان کے پیچھے ابھرتے ایک اور وجود کو دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ مسکراتے لب سمٹ کے اس کی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ یہ کون ہے ارمان جسے تم اپنے ساتھ لائے ہو؟ یہ تو انفال کی سہیلی ہے نا؟ خالہ جان نے بیک وقت ارمان اور انفال دونوں سے سوال کیا تھا۔ انفال کی دھڑکن رکنے لگی۔
کسی انہونی کا احساس شدت سے اس کے دل پر دستک دے رہا تھا۔ ارمان کے پیچھے رمشا کا عکس واضح ہو گیا تھا۔ وہ پر اعتماد قدموں سے چلتی ارمان کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ رمشا، تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ اٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا کامدار دوپٹہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ رمشا نے پلٹ کر ایک نگاہ ارمان پر ڈالی، جس نے آہستگی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ رمشا ہے امی جان، ہاں یہ انفال کی ہی سہیلی ہے، مگر آج یہاں یہ کسی اور حیثیت سے آئی ہے، وہ مضبوط آواز میں بولا۔ انفال کی ہتھیلیوں میں لرزش اتری۔ رمشا کس طرح ارمان کے ساتھ کھڑی تھی۔ رمشا کے انداز میں عجیب سا اعتماد تھا اور چہرے پر پھیلی خوشی۔ انفال نے اپنی نگاہیں چرائیں۔ میں رمشا سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، اب یہ میری بیوی ہے۔ ارمان کی آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ بھاری دوپٹہ انفال کے ہاتھ سے سرک کر نیچے جا گرا۔ وہ ساکن نگاہوں سے ارمان کی سمت دیکھتی رہی، جس نے رمشا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو یہ ارمان؟ تمہاری بیوی انفال ہے، تمہاری منکوحہ۔ نکاح کیا ہے تم نے اس سے 5 سال پہلے۔ بھول گئے ہو کیا؟ میں تمہاری شادی کی تیاریاں کر رہی ہوں اور تم اس اجنبی لڑکی کا ہاتھ تھام کر گھر میں داخل ہو رہے ہو۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ خالہ جان بھڑک اٹھی۔ انفال کی آنکھوں میں نمی پھیلی۔ وہ جانتی تھی یہ سب جھوٹ نہیں ہے، مگر دل شدت سے کہہ رہا تھا، کاش ارمان اور رمشا کہیں یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے مذاق کیا تھا مگر مذاق نہیں تھا۔ رمشا نے گہری سانس لی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہاں یہی تماشا ہوگا، اور یہ انفال یہ تو کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ رمشا نے بے یقینی سے اس کی سمت دیکھا۔ وہ اس کی سہیلی تھی، جس کے ساتھ وہ ہر بات شیئر کیا کرتی تھی۔ ارمان نے سر جھٹکا۔ کہنے دو اسے، وہ جو کچھ کہتی ہے۔ اس کی اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں۔ اماں جان نے ترس کھا کر پالا تھا اسے جب اس کے والدین گزر گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو وہ چاہے گی اس گھر میں وہی ہوگا۔ میں نے رمشا کے ساتھ نکاح اپنی خوشی سے کیا ہے، اور رہی بات انفال کی تو میں اس بے جوڑ رشتے کو نبھانے پر تیار نہیں۔ میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ وہ رمشا کا ہاتھ چھوڑ کر ایک قدم آگے بڑھا۔ انفال لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ارمان چپ ہو جاؤ خدا کے لیے، کیا کہہ رہے ہو؟ خالہ جان گھبرا کر اسے روکنے کے لیے آگے بڑھی، مگر ارمان صرف انفال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے ایک دفعہ پھر وہی قاتل الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے۔ انفال کو یوں لگا اس کے ارد گرد کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ وہ شخص جس کے نام کے سپنے اس نے پچھلے پورے 5 سال اپنے خوابوں میں سجائے تھے، وہ اسے چھوڑ رہا تھا، اسے طلاق دے رہا تھا، اپنائے بغیر اسے زندہ درگور کر رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بغیر رکے اس نے تیسری دفعہ طلاق کے الفاظ ادا کیے۔ خالہ جان نے اپنا دل تھام لیا۔ وہ رو رہی تھی، کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، شاید ارمان کو بد دعائیں دے رہی تھیں، مگر انفال کے کانوں میں تو صرف وہی 3 الفاظ گونجے جا رہے تھے، طلاق طلاق طلاق۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ انہی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس نے دیکھا۔ ارمان نے رمشا کا ہاتھ تھام لیا۔ رمشا اب میری بیوی ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اسے جلد قبول کر لیں۔ میں ولیمے کی تقریب کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں۔ رمشا کے والدین کو اس کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں۔ بہتر ہے آپ بھی تھوڑی سی روشن خیال بنیں۔ وہ اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا، مگر انفال کی تو دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ منظر اب دکھائی دینا بند ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس کی دنیا اندھیر ہوئی تھی، جب اس کے والدین کا انتقال ہوا تھا۔ بھری دنیا میں اس وقت بھی وہ تنہا رہ گئی تھی۔ تب تو خالہ جان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اسے لے کر وہ اپنے گھر آ گئی تھی، مگر آج تو اس سے یہ چھت بھی چھن گئی تھی۔ اس گھر میں اب وہ کس حیثیت سے رہے گی، جس گھر میں اسے ٹھکرا کر اس کے شوہر نے اسی کی سہیلی کو پسند کر لیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی باہر نکلی۔ کسی نے اسے روکا نہیں تھا۔ خالہ جان اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اور ارمان کو اسے روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ تو لاؤنج میں تھا ہی نہیں۔ رمشا کا ہاتھ تھام کر وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ انفال کو گھٹن سی ہونے لگی۔ اس نے بند ہوتی سانسوں کے درمیان پلٹ کر دیکھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر ارمان دروازہ بند کر رہا تھا، وہی کمرہ جہاں جانے کے خواب ایک عرصے تک انفال نے دیکھے تھے۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔
کئی آنسو ایک ساتھ پلکوں کی باڑ سے ٹوٹ کر اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ پلٹی تھی، اس کے پیروں میں جوتا نہیں تھا، نہ ہی سر پر کوئی چادر۔ وہ ننگے پیر ہی چلتے ہوئے اس بڑے شاندار سے گھر سے باہر نکل آئی۔ چلچلاتی دھوپ چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف وہی خانماں برباد تھی جو شل ہوتے پیروں کے ساتھ نہ جانے کس طرف کو جا رہی تھی۔ اسے سمت کا کوئی تعین نہیں تھا، ذہن معاف سا ہو رہا تھا، بس قدم تھے کہ اٹھتے ہی جا رہے تھے۔ دوپٹہ گردن سے نکل کر زمین پر جا پڑا۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا، وہ یوں ہی بغیر دوپٹے چلتی چلی گئی۔ بال ہوا سے اڑ کر بکھرنے لگے۔ چند ایک خوانچہ فروشوں نے اسے یوں ہی بے حال انداز میں سڑک پر چلتے دیکھا، مگر کسی نے اسے روکا نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک چلتی رہی، جب ایک طرف سے آنے والی اس گاڑی نے اسے ٹھوکر مارتے ہوا میں اچھال دیا تھا۔ انفال کو بیک وقت اپنی ساری ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ایک سکون سا تھا جو درد کی بجائے اس کی رگوں میں اترنے لگا۔ شاید آج ساری آزمائشیں ختم ہو گئیں۔ اس نے خون کی نمی کو اپنے چہرے اور گردن پر پھیلتے ہوئے محسوس کیا۔ کوئی اس کے اوپر جھک رہا تھا، کسی نے اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ یہ عکس کس کا تھا؟ شاید ارمان کا۔ کیا اسے احساس ہو گیا؟ وہ پوری آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر آنکھوں پر کوئی نامانوس سا بوجھ آن پڑا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ آنکھیں نہ کھول پائے۔ اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہ اس کے 20 سالہ زندگی کا سب سے بدترین موقع تھا۔ ٹیشو سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے وہ اپنے آفس میں داخل ہوا۔ سر، آپ کافی لیٹ ہو گئے۔ شیرازی صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیکرٹری رامین نے اسے اندر آتے دیکھ کر اطلاع دی۔ بہروز علی خان نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کا پہلے ہی کافی زیادہ ٹائم ضائع ہو گیا تھا۔ اب وہ مزید نقصان نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ میٹنگ اس کے لیے ضروری تھی۔ اس کی کمپنی کو دوہرا فائدہ ہونے والا تھا۔ سارے خیالات کو سر سے جھٹکتا وہ میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ میٹنگ کے دوران کلائنٹس کی نظر بار بار اس کی سفید شرٹ پہ اٹھ جاتی، جس کے سامنے خون کے 2-3 دھبے لگے تھے۔ بہروز علی خان نے گہری سانس لی۔ آتے ہوئے ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ دراصل یہ خون میرا نہیں ہے، آپ لوگ ریلیکس رہیں۔ اس کی بات پر کلائنٹس تو فائلوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بہروز علی خان نے بے اختیار اپنی شرٹ کو اس جگہ سے چھوا جہاں اس لڑکی کے ماتھے سے نکلنے والا خون جذب ہوا تھا۔ میٹنگ ختم کر کے تو وہ فائلوں کی جانب متوجہ ہوا۔ باہر شام اب رات میں بدل چکی تھی۔ آفس خالی ہونے لگا۔ سر، کیا آج بھی لیٹ کام کریں گے؟ سیکرٹری رامین نے نکلتے وقت پوچھا۔ وہ کوئی جواب دینا چاہتا تھا جب ٹیبل پر رکھا ہوا موبائل بجنے لگا۔ اس وقت کس کا فون آ گیا؟ اس نے بیزاری سے موبائل اٹھایا۔ اسے 100% یقین تھا کہ گھر سے ہی کوئی کال ہوگی، حالانکہ اسے گھر سے غائب رہنے پر سوائے دادی جان کے اور کسی کو فکر ہوتی نہیں تھی۔ اسکرین پر کوئی اجنبی PTCL کا نمبر تھا۔ بہروز علی خان نے فون کان سے لگایا۔ سر، جس لڑکی کو آج آپ ہاسپٹل چھوڑ کر گئے تھے، اسے ہوش آ گیا ہے۔ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اب آگے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سنجیدہ آواز پر بہروز علی خان نے چونک کر گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جس وقت اس نے لڑکی کو ہسپتال چھوڑا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 11 بجے کا وقت تھا۔ ایک زوردار جھماکے سے اسے آج دن میں ہونے والے سارے واقعات یاد آئے۔ آنکھوں پر پہنے گلاسز اتار کر اس نے ٹیبل پہ رکھے۔ لڑکی سے سوال جواب کریں، پوچھیں اس کا گھر بار کہاں ہے، کہاں جانا ہے اسے۔ اس کے بعد اپنے پرسنل ڈرائیور سے کہہ کر اسے وہاں ڈراپ کروا دیں۔ جوان لڑکی ہے اور بے حد خوبصورت بھی۔ میں نہیں چاہتا رات کے اس پہر اس کے ساتھ مزید کوئی حادثہ ہو۔ دوسری جانب موجود ڈاکٹر اس کا دوست تھا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں اس سے پوچھ چکا ہوں کئی بار سوال کرنے کے باوجود۔ وہ کچھ نہیں بولی، بلکہ ٹکر ٹکر سب کی شکل دیکھ رہی ہے۔ اور ماتھے پر چوٹ آئی ہے۔ ویسے تو ایکس رے اور ساری رپورٹس نارمل ہیں، مگر کچھ کہہ نہیں سکتے۔ شاید اس کی اسپیکنگ پاور کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ چند لمحے کے لیے گمسم سا ہو گیا۔ کیا مصیبت ہے یار، اب یہ لڑکی کیوں گلے پڑ گئی؟ وہ جھنجھلا اٹھا۔ اچھا چلو، میں آ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ لیپ ٹاپ بند کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کبھی کبھی خواہ مخواہ کی نیکی بھی گلے پڑ جاتی ہے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا، مگر نامعلوم کیوں اس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ جس لڑکی کو اس کی وجہ سے چوٹ پہنچی تھی
اس کی وجہ سے وہ یوں لاوارثوں کی طرح ہسپتال میں پڑی رہے، وہ اسے یوں ہی چھوڑ دے۔ جس وقت وہ ہاسپٹل پہنچا ڈاکٹر زبیر اسے دیکھتے ہی اس کی طرف آئے تھے۔ لڑکی ٹراما سے گزر رہی ہے، بار بار رونے لگ جاتی ہے، انہیں یہاں اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ سر ہلاتا کمرے کی سمت بڑھا۔ اپنا نام بتایا ہے اس لڑکی نے؟ بہروز علی خان نے ڈاکٹر کی طرف مڑ کر پوچھا۔ نہیں، وہ منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ ڈاکٹر کی بات واضح تھی۔ بہروز علی خان نے اندر نظر آتی لڑکی پر ایک نگاہ ڈالی، جس کے ہاتھوں میں مختلف ڈرپس لگی ہوئی تھی۔ وہ نڈھال انداز میں لیٹی تھی، اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، کھلے بال چہرے کے اطراف میں بکھرے تھے، اس کا چہرہ زرد سا لگ رہا تھا۔ ہلکا سا کھنکھارتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر لیٹی انفال نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ ایکسکیوز می، آپ میری ہی گاڑی سے ٹکرائی تھی، وہ سب ایک حادثہ تھا، مجھے آفس پہنچنے کے لیے دیر ہو رہی تھی اور آپ سامنے آ گئیں۔ مزے کی بات دیر مجھے پھر بھی ہو گئی، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے گھر کا ایڈریس وغیرہ مجھے بتائیں، اپنا نام بتائیں تو میں آپ کو وہاں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ میں واضح کر دوں گا کہ میری وجہ سے آپ اتنی دیر گھر سے باہر رہیں۔ وہ جیسے سب سمجھتا تھا۔ انفال نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے کیا جواب دیتی؟ اس کے تو اپنا ذہن خالی سلیٹ جیسا ہو گیا تھا، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی دھند سے بھرے میدان میں کھڑی ہو۔ بہروز علی خان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اسے جی بھر کر خود پر غصہ آیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان کا ڈسچارج کارڈ بنا دیں، میں انہیں لے کر اپنے گھر جا رہا ہوں۔ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گی، اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیں گی تو میں انہیں وہاں پہنچا دوں گا۔ وہ بولتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ اٹھو، اب چلو میرے ساتھ۔ نرسز نے انفال کے وجود میں لگی ڈرپس نکال دی۔ وہ خالی خالی نظروں سے بہروز علی خان کو دیکھتی رہی۔ میرے گھر چلیں، وہاں پر خواتین ہیں۔ ڈرو مت، میں اکیلا نہیں رہتا، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ اب گلے پڑ گئی ہو تو تمہیں سنبھالنا تو پڑے گا۔ پتہ نہیں وہ کس سے مخاطب تھا۔ انفال نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب جو کچھ بھی ہو جاتا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گھر اور ٹھکانہ تو پہلے بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ واپس جانے کے خیال سے ہی اس کی روح تک میں دراڑیں پڑنے لگتیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ہاسپٹل سے باہر لے آیا۔ باہر اس کی شاندار گاڑی کھڑی تھی۔ بیٹھو، گاڑی کا دروازہ کھولتے۔ اس نے انفال کو اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ سب کچھ تو سنائی دے رہا ہے، دکھائی بھی دے رہا ہے، حرکات بھی نارمل ہیں، تو پھر دماغ پر اثر کہاں سے ہوا؟ بلا وجہ نئی مصیبت گلے پڑ گئی۔ وہ جھنجھلاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا۔ پورے راستے اس نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ گاڑی خان پیلس کے سامنے رکی تو تب بھی انفال کے ساکت وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ اب اتر بھی جاؤ یا اندر ہی رات گزارنی ہے تم نے؟ وہ گاڑی کی طرف دیکھ کر جھنجھلاہٹ سے بولا۔ وہ آہستگی سے نیچے اتر آئے۔ گاڑی گیراج میں کھڑی تھی۔ اندر شاندار گھر نظر آ رہا تھا، جس کی لائٹ روشن تھی۔ وہ اسے لیے اندر چلا آیا۔ کبھی جلدی گھر آ جایا کرو، مجھ بوڑھی جان میں اتنی ہمت نہیں کہ تمہارے انتظار میں آدھی آدھی رات تک جاگتی رہوں۔ لیکن تمہیں پرواہ ہی کہاں ہے؟ بوڑھی دادی کسی دن مر جائے گی نا، تب تمہیں میری قدر آئے گی۔ بہروز علی خان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دادی اس سے اسی طرح پیار کرتی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کہیں سے بھگا کر تو نہیں لائے؟ لگتا تو ہے بھگا کر شادی کی ہے تم نے۔ زندگی میں پہلی دفعہ کوئی اچھا کام کیا ہے۔ کیسی خوبصورت لڑکی ہے۔ دادی جان نے آنکھوں پر چشمہ درست کرتے ہوئے انفال کا سر سے لے کر پیر تک جائزہ لیا تھا۔ بہروز علی خان بری طرح سے سٹپٹایا۔ اس نے مڑ کر انفال کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ بھگا کر نہیں لایا دادی جان، میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، اور اب منہ سے کچھ کہہ بھی نہیں رہی کہ کہاں رہتی ہے، گھر والے کہاں ہیں۔ آپ ہی کچھ پوچھیں، مجھے تو مناسب نہیں لگا وہاں ہسپتال میں سے چھوڑ کر آنا اسے۔ وہ دادی جان کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ دادی جان نے مشکوک نگاہوں سے پہلے بہروز کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی انفال کو۔ ادھر آؤ بیٹا، تم اٹھو یہاں سے، بہروز اسے بیٹھنے دو۔ انہوں نے ساتھ گھیر ہوئے بہروز کو ٹوکا تھا۔ بہروز کے چہرے پر حیرت پھیلی۔ یہ کیا؟ یہ کہیں اور بھی تو بیٹھ سکتی ہے۔ اس کے دل میں شکوہ جاگا، مگر وہ خاموشی سے کھسک گیا۔ دادی جان نے ایک دفعہ پھر انفال کو بلایا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے ان کے برابر آ بیٹھی۔ کیا بات ہے؟ کیوں گھر سے باہر نکلی تھی؟ کیا کوئی حادثہ ہو گیا تھا؟ والدین زندہ ہیں تمہارے؟ دادی جان نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔
انفال کے دل کو ایک زوردار دھچکا سا لگا۔ والدین کی یاد پوری شدت سے حملہ آور ہوئی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں اور اگلے ہی پل وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ دادی جان بری طرح سے گھبرائیں۔ اسے کیا ہوا؟ نہ رو میری بچی، مجھے معاف کر دو اگر تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی۔ انہوں نے آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ بہروز علی خان نے بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ یقیناً تم نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے، جس طرح یہ رو رہی ہے۔ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ تم بہت لاپرواہ ہو بہروز۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھے پوتے کو ایک دفعہ پھر جھڑکا۔ وہ کندھے اچکا کے رہ گیا۔ میں نے برا سلوک کیا ہے۔ میں نے تو بھلائی کی۔ وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا سڑک پر تو اچھا رہتا۔ اب ملازمہ کو بلوا کر اس کے لیے کوئی کمرہ ریڈی کروا دیں۔ میں پولیس میں انفارم کرتا ہوں۔ کوئی اطلاع مل ہی جائے گی اس کی گمشدگی کی۔ وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہو رہا تھا۔ سر جھٹکتا منظر سے ہٹ گیا۔ وہ بڑی دیر تک روتی رہی۔ رو رو کر تھک گئی تو دادی جان نے ایک دفعہ پھر اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق سوال کیا۔ وہ خاموشی سے نفی میں سر ہلا کے رہ گئی۔ میرا کوئی نہیں، بس یہ ایک جملہ اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ دادی اپنی نگرانی میں اسے کمرے میں چھوڑنے آئیں۔ بہروز لاپرواہ ہے، اسے معاف کر دینا، مگر وہ دل کا برا نہیں۔ وہ بے تاثر نگاہ سے انہیں دیکھتی چہرے تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ یہ ٹھکانہ کب تک میسر تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ واپس جانے کا اب کوئی راستہ نہ تھا۔ یہ گھر والے اس کے لیے اچھے تھے یا برے، یہ سوچنے کا بھی اب وقت نہیں تھا۔ شاید مسلسل لگنے والی ڈرپس کا ہی اثر تھا کہ چند پلوں میں ہی اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ صبح دادی جان خود اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ اٹھ جاؤ بیٹا، کمرے سے باہر آ جاؤ، یوں اندر پڑے رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ ان کے دیے ہوئے کپڑے بھی پہن لیے تو وہ اسے ہاتھ تھام کر باہر لے آئیں۔ باہر ڈائننگ ٹیبل پر ایک ماڈرن سی عورت کافی کا مگ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ ارے واہ، گھر میں ایک نیا مہمان آیا ہے۔ ویسے میں نے سنا تھا کل رات آپ کا پوتا کسی لڑکی کو اٹھا لایا ہے۔ باہر تو اس کے کرتوت برے تھے، اب گھر میں بھی لڑکیاں لانے لگا۔ عورت نے زہر اگلا تھا۔ خاموش رہو فرخندہ، اس لڑکی کا بہروز کی کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اسے گھر لے آیا۔ ماں ہو کر ایسی باتیں تو مت کرو۔ دادی جان نے اپنی بہو کو خاموش کرایا تھا۔ انفال کو اپنے کانوں کی لوئیں تک سلگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آپ کو میرے بارے میں جو کچھ بھی کہنا ہے کہتی رہیں، لیکن دوبارہ سے آپ اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گی۔ میں اس کا نام تک نہیں جانتا، اور بہتر یہی ہے کہ آپ اس کی کردار کشی مت کریں۔ مضبوط بھاری مردانہ آواز پر انفال نے سر اٹھایا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکل رہا تھا۔ آفس جانے کے لیے ریڈی تھا۔ کوٹ دائیں کاندھے پر ڈالے، اس کی نگاہیں اپنی ماں پر جمی تھیں۔ کرسی پر بیٹھی مسز فرخندہ نے کندھے اچکائے۔ میں نے تو سچائی بیان کی ہے۔ ویسے خیر، جیسے تم ہو ویسی ہی یوز لیس چوائس ہے تمہاری۔ ایک چبھتی ہوئی نگاہ پلٹ کر انفال پر ڈالتے وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئیں۔ بہروز علی خان نے سر جھٹکا۔ ان کی باتوں کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے دادی جان، آپ اس سے پوچھ لیجئے گا اگر یہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ بتاتی ہے تو، ورنہ یہاں رہنا پھر اس کی مجبوری ہے، اور یہ سب تو سہنا ہی پڑے گا۔ اپنے بیٹے کی بیوی کے متعلق تو آپ جانتی ہی ہیں۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے اپنی ماں کے متعلق نہیں، کسی غیر کے متعلق بات کر رہا ہو۔ عام سے انداز میں کہتے وہ اپنا ناشتہ ٹیبل پر ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دادی جان افسوس سے سر ہلانے لگی۔ بہروز کی ماں کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، پھر اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ فرخندہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ اس نے کبھی میرے بچے کو پیار کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں جانتی ہوں یہ ظاہر کرتا ہے جیسے اسے فرق نہیں پڑتا، مگر فرخندہ کے چبھتے ہوئے جملے سے اندر تک چھلنی کر دیتے ہیں۔ پیار کو ترسا ہوا ہے میرا بچہ۔ دادی مسلسل افسوس کیے جا رہی تھیں۔ وہ پلٹ کر اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماں باپ کے بچھڑ جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے، یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ پہلی دفعہ اسے بہروز علی خان سے ہمدردی سی محسوس ہوئی، اور پھر یہ ہمدردی بڑھتی ہی چلی گئی۔ گھر میں کتنے ہی موقع ایسے آتے جب مسز فرخندہ اسے جان بوجھ کر ٹارچر کیا کرتی۔ انفال کو محسوس ہوا وہ گھر میں کم ہی دکھائی دیتا تھا۔ اس کی ہمراز صرف دادی ہی تھی۔ اس نے دادی کو اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا، اپنے والدین کا مرنا، خالہ کی سرپرستی، اور پھر ارمان کا اسے طلاق دینا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ اس نے ایک دفعہ بھی تمہارا نہ سوچا؟
تمہاری خالہ جان ہے اس گھر میں، جب چاہو ان سے ملنے جا سکتی ہو۔ دادی جان نے ہو بہو اس کی دی ہوئی معلومات بہروز علی خان تک پہنچا دیں۔ وہ سر جھٹک کے رہ گیا۔ اس رات جب وہ کافی بنانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا تو وہ کچن میں کھڑی بوتل سے پانی نکال رہی تھی۔ اس کے انداز میں واضح گریز تھا۔ سیاہ رنگ کا لمبا سا کرتا اور نیچے سیاہی کھلے پانچے والے ٹراؤزر پہنے اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ بہروز علی خان نے اپنی نگاہیں چرائیں۔ میں کافی بنانے آیا تھا۔ دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے انفال کو اطلاع دی۔ انفال نے ایک نظر اسے دیکھا۔ جی میں جا رہی ہوں، آپ بنا لیں۔ پانی کا گلاس اٹھاتے وہ اس کے برابر سے نکلی تھی۔ بہروز علی خان سٹپٹایا، یار اتنا نہیں ہوتا کہ تم مجھے کافی بنا دو۔ آرام سے جا رہی ہوں کہہ کر چل پڑی۔ مجھے کافی بنانا نہیں آتی، میں ملازمہ سے بنواتا ہوں۔ اب اس وقت وہ نہیں ہے تو تم ہی بنا دو۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر چوکھٹ پر ہی کھڑا ہو گیا۔ انفال نے جز بجز ہو کر آس پاس دیکھا۔ پورا گھر سناٹے میں ڈوبا تھا۔ سبھی لوگ سو رہے تھے۔ ایسے میں وہ اس انجان شخص کے لیے رات کے وقت کافی بناتی۔ گہری سانس لیتے ہوئے پلٹی۔ انجان شخص تھا یا جو بھی تھا، وہ ان کے گھر میں ہی رہ رہی تھی اور اسے اخلاقی طور پر ہی صحیح مگر ان کی مدد کرنی تھی۔ کافی بنانے تک اسے اپنی پشت پر بہروز علی خان کی نظروں کا احساس ہوتا رہا۔ تو تمہارے کزن نے تمہیں ڈائیورس دے دی بغیر تم سے پوچھے؟ انفال کا ہاتھ لرزا۔ ذرا سی کافی چھلک کر سلیب پہ جا پڑی۔ انہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارا نکاح خالہ نے کیا تھا۔ اگر میں انہیں نہیں پسند تو طلاق دینا ان کا رائٹ تھا۔ شیلف صاف کرتے اس نے انتہائی اطمینان سے کافی کا مگ لے جا کر بہروز علی خان کو پکڑا دیا۔ تو پھر اپنے فیوچر کے متعلق کیا سوچا ہے تم نے؟ دادی بتا رہی تھی تم یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اگر تم چاہو تو میرا آفس جوائن کر سکتی ہو۔ مجھے آج کل ویسے بھی ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ تم سمجھدار لگتی ہو۔ کافی لبوں سے لگاتے بہروز علی خان نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ لب کچلتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے برابر سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب طرح سے دیکھتا تھا وہ، اس کی نظروں کی تپش انفال کو اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ کتنا بے مول کر دیا ہے نا ارمان آپ نے مجھے۔ اس پرائے گھر میں رہ رہی ہوں۔ پہلے ہی ان کے احسانات مجھ پر کیا کم ہیں جو اب نوکری بھی دے رہے ہیں۔ لیکن چلو اس صورت میں اپنی رہائش کا بندوبست کہیں اور کر لوں گی، تنخواہ بھی ملنے لگ جائے گی۔ تو وہ دھیرے دھیرے آمادہ ہو رہی تھی۔ اگلے دن اس نے دادی کو اپنی رضامندی کے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہوئیں۔ اچھی بات ہے، تمہارا دل بھی لگا رہے گا اور مجھے بہروز کے بارے میں ساری خبریں بھی ملتی رہیں گی۔ آفس میں یہ کس لڑکی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے، سارا کچھ مجھے بتایا کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ رازداری کے ساتھ اس کے قریب جھکی، اسے اپنا جاسوس بنا رہی تھی۔ انفال کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب اس لاوارث لڑکی کو اپنے آفس لے جا رہا تھا۔ دیکھیے کہیں اپنی جائیداد اس کے نام نہ کر دے۔ ویسے تو کہتا ہے اس لڑکی سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں، مگر مجھے تو کنیکشن صاف دکھائی دے رہا ہے۔ وہ صبح تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تھی تو اسے مسز فرخندہ کو کہتے سنا۔ ایک پل کے لیے وہ شرمندگی سے زمین میں گڑ کے رہ گئی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ انفال کے معاملے میں آپ اپنی رائے اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ میرا اس کے ساتھ کنیکشن ہے یا نہیں، میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مسز فرخندہ نے کندھے اچکائے۔ عرصہ ہوا وہ ان سے ڈرنا چھوڑ چکا تھا۔ اب بس اس کے لہجے میں ہلکا سا دکھ چھلکتا تھا۔ تم ان کی باتوں کو سیریس مت لو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہے نا؟ گاڑی میں اس کے مقابل بیٹھتے انفال نے ٹیشو سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ جب وہ بیک ویو مرر میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں، اٹس اوکے، ان کا حق بنتا ہے، میں بلا وجہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ آپ میرے لیے کسی ہاسٹل میں بات کر لیں پلیز۔ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، ایک مزید فیور کر دیں تو میں سر اٹھا کر جی سکوں گی۔ اس نے شاید پہلی مرتبہ بہروز سے اتنی لمبی بات کی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آج وہ کافی دل سے تیار ہوئی تھی۔ پچھلے لمبے عرصے سے بہت لٹے پٹے حلیے میں دیکھتا آ رہا تھا اسے، مگر آج یوں لگتا تھا اس نے موو آن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زرد رنگ کی خوبصورت جوڑے میں اس کی رنگت کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ بہروز علی خان نے سر چھٹکتے گاڑی سٹارٹ کی۔ یہ لڑکی اس کے دل پر عجیب طرح سے دستک دے رہی تھی۔ وہ خود کو اس کے متعلق سوچنے سے باز نہیں رکھ پا رہا تھا
آفس میں اس نے بہروز کی توقع کے عین مطابق بڑی جلدی کام سیکھ لیا تھا۔ زیادہ ٹائم وہ اس کے آفس میں ہی ہوتی، اس کی فائلیں مینٹین کر کے رکھتی، میٹنگ کے کی پوائنٹس نوٹ کرتی۔ سیکرٹری سے زیادہ تو وہ اس کا کام کرنے لگی تھی۔ بہروز اس کے آنے سے کافی مطمئن تھا۔ جتنی دیر وہ اس کے آفس میں ہوتی، کام سے اس کی توجہ خواہ بھٹکتی رہتی۔ آپ ابھی رکیں گے یا آپ کو جانا ہے؟ موسم ذرا خراب ہے، میں سوچ رہی تھی گھر چلی جاؤں۔ 5 بجے کے قریب وہ اپنی ڈیسک سے اٹھ کر اس کے آفس آئی تھی۔ فائلوں میں گم بہروز علی خان نے سر اٹھایا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ انفال سے اپنی بات ضرور کہے گا۔ وہ اسے پرپوز کرنا چاہتا تھا۔ اس کے شوہر نے اسے نکاح کے بعد چھوڑ دیا تھا، تو اب اس کے پاس پوری زندگی پڑی تھی۔ مجھے جانا ہے، بس تم تھوڑی دیر رک جاؤ۔ ایک لڑکے کا انٹرویو کرنا ہے، ایک دوست کی سفارش آئی ہے، بڑا ضرورت مند لڑکا ہے، اسے کل پر ٹالنا مناسب نہیں۔ بہروز نے کہا تو وہ سر ہلاتے پلٹنے لگی تھی، مگر بہروز نے اسے روک لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ یہاں بیٹھ جاؤ، مجھے اس کو نوکری پر رکھنا ہی ہے، بس معمولی سے سوال جواب کرنے ہیں۔ وہ مصروف نظر آ رہا تھا اور کچھ ایکسائٹیڈ بھی۔ سر ہلاتے ہوئے وہ خاموشی سے اس کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کا رخ بہروز کی جانب تھا اور پشت دروازے کی جانب۔ بہروز نے فون اٹھا کر لڑکے کو اندر بھیجنے کا کہا۔ دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا۔ "May I come in, sir?" آواز مانوس تھی۔ انفال کے ہاتھ میں موجود موبائل پھسل کر اس کی گود میں جا گرا۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ "جی اندر آئیے مسٹر ارمان، آپ کی فائل میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے نوکری کے لیے درخواست دی تھی۔ وہ پروفیشنل انداز میں سوال کر رہا تھا۔ انفال نے اپنی پشت پر ارمان کے مخصوص پرفیوم کو محسوس کیا۔ اس پرفیوم کی ایک لمبے عرصے تک وہ دیوانی تھی۔ "جی سر، نوکری چھوٹ گئی ہے اچانک، اور کافی عرصے سے اپلائی کر رہا ہوں، کہیں جواب نہیں ملا۔ ایک جاننے والے نے آپ کا نمبر دیا تھا، تو میں یہاں اپنی فائل لے کر چلا آیا۔ آواز میں التجائیہ پن تھا۔ وہ اکڑ، وہ غرور نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ انفال نے اس کے قدموں کی چاپ کو قریب آتے محسوس کیا۔ بیٹھ جائیے، بہروز نے اسے حکم دیا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا، اور عین اسی پل رخ موڑ کر اس نے انفال کو دیکھا تھا۔ ارمان کا چہرہ زرد پڑا اور وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں باہر ویٹ کرتی ہوں۔ وہ ایک نظر بھی اس پر ڈالے بغیر الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل آئی، یہ دیکھے بغیر کہ ارمان کا چہرہ اسے دیکھ کر لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ وہ آفس سے باہر نکل کر کتنی ہی دیر گہرے سانس لیتی رہی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ آخر یہاں وہ آیا ہی کیوں؟ جب میں نے موو آن کرنے کا فیصلہ کر لیا، جب میں سب کچھ بھولنے لگی، تو وہ پھر آ گیا یاد دلانے کے لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ آفس ٹائم ختم ہو چکا تھا، مگر آس پاس ابھی بھی کافی سارے ورکر موجود تھے۔ وہ یہاں ان سب کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ "مجھے گھر جانا چاہیے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی جب اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ "رکو انفال، پلیز رک جاؤ۔" یہ ارمان کی آواز تھی۔ انفال کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ جیسے دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ "کہاں تھی تم؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ خدا کے لیے مجھ سے بات کرو۔ انفال، تم جانتی نہیں ہو کیا ہوا۔ رمشا نے مجھے دھوکہ دیا۔ شادی کی صرف 2 مہینے بعد اس نے مجھ سے طلاق لے لی۔ یہ کہہ کر میں اس کے ناز نخرے نہیں اٹھا سکتا۔" وہ بغیر رکے بولتا جا رہا تھا، جیسے اسے خدشہ ہو کہ وہ ایک دفعہ پھر گم ہو جائے گی۔ انفال نے اپنی دھڑکنوں کو مدھم پڑتے محسوس کیا۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا۔ پہلے سے کچھ کمزور اس کے چہرے پر نرمی تھی، شرمندگی تھی، جس کی انفال کو اب کوئی ضرورت نہیں تھی۔ "تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا۔ امی جان کا بھی انتقال ہو گیا تمہیں یاد کرتے کرتے۔" وہ ایک دفعہ پھر پوچھ رہا تھا۔ انفال 2 قدم پیچھے ہٹی۔ "کیوں ڈھونڈا تھا مجھے آپ نے؟ کیا آپ کو بھول گیا کہ آپ نے خود مجھے طلاق دی تھی؟ طلاق لے کر بھی میں آپ کے گھر میں رہتی، وہ احسان سہتی رہتی جو آپ نے میری ذات پر کیا تھا، میرا خرچ اٹھا کر۔" وہ اس سے شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نامعلوم کیوں اس کی زبان پھسل گئی۔ انفال نے خود کو بے بس پڑتا محسوس کیا۔ وہ یکدم آگے بڑھا تھا۔ "مجھے معاف کر دو انفال، میں تمہاری محبت کو پہچان نہیں سکا۔ مجھے سچ میں تمہاری قدر ہو گئی۔ رمشا کو 1000 محبت دینے کے باوجود اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میرے ہی کولیگ کے ساتھ افیئر چلایا اس نے۔ دھوکہ کسے کہتے ہیں یہ اس نے مجھے بتایا۔ شاید تمہیں بھی یہی محسوس ہوا ہوگا نا؟
جب میں نے تمہاری بیسٹ فرینڈ کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ وہ اس کے زخم کُرید رہا تھا۔ انفال نے بے بسی سے اپنا رخ پھیرا۔ اب ان ساری باتوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہاں پر نوکری حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں نا؟ نوکری لیں اور چلے جائیں۔ میں وہ سب کچھ بھول چکی ہوں۔ میں نے آگے بڑھنا سیکھ لیا ہے۔ آپ نے مجھے چھوڑا تھا مگر اللہ نے نہیں۔ رہنے کا ٹھکانہ تو مجھے مل ہی گیا نا۔ وہ تلخ انداز میں بولتے ہوئے ہلکا سا ہنسی۔ ارمان نے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ کیا اب واپس میری زندگی میں نہیں آ سکتی تم؟ انفال کون ہے یہ شخص جس کے سامنے تم بیٹھی تھی؟ کیا اس کے پاس نوکری کرتی ہو؟ میں تمہیں وہ ساری خوشیاں دوں گا جن کو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ میں مولوی صاحب سے پوچھ لوں گا، کوئی طریقہ تو ہوگا نا دوبارہ تم سے شادی کرنے کا؟ حلالہ بھی تو ہوتا ہے نا؟ میں وہ سب کروں گا، سارے انتظامات کر لوں گا۔ تم بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے انفال کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ اس نے بے یقینی سے ارمان کو دیکھا۔ کس قدر ڈھٹائی سے وہ سب کچھ کہہ رہا تھا جو اسے کہتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے تھا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ ایسا سوچ بھی کیسے لیا آپ نے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ارمان بے تابی سے آگے بڑھا۔ نہیں انفال، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے سچ میں تم سے محبت ہو گئی ہے، وہ محبت جو مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی، مگر اب جب تم مجھے مل گئی ہو میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ عین اسی لمحے آفس کا دروازہ کھول کر بہروز علی خان باہر نکلا۔ ارمان کے ہاتھوں میں انفال کے ہاتھ دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے چپ سا رہ گیا۔ میں چلتی ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ نے مجھے طلاق دے دی، ہمارا رشتہ ختم ہو گیا۔ وہ گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتی پلٹی تھی۔ ارمان ایک دفعہ پھر اس کے پیچھے لپکا۔ میں نے کہا ہے نا ہم حلالہ کر لیں گے، کوئی تو حل ہوگا ہی نا؟ اس کے انداز میں لجاجت تھی۔ انفال تیزی کے ساتھ مڑی۔ آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ جب جی چاہا مجھے دھتکار دیا اور جب جی چاہا حلالہ جیسی چیز کا نام لے کر دوبارہ مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کرنے لگے۔ جانتے بھی ہیں اب بات کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں کرنی آپ کے ساتھ شادی۔ رمشا نے آپ کو دھوکہ دے دیا، وہ آپ کا نصیب تھا، مگر میں نے اسی وقت آپ کو معاف کر دیا تھا جس روز میں آپ کے گھر سے نکلی تھی۔ وہ آپ کا ظرف تھا کہ آپ نے ایک بے سہارا لڑکی کو طلاق دے کر گھر سے نکالا، مگر میں اب پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس گھر میں پہلے بھی صرف خالہ جان ہی میرا سہارا تھی اور اب تو وہ بھی نہیں رہی۔ دوبارہ کبھی میرے راستے میں مت آئیے گا۔ اگر آپ کو اس کمپنی میں نوکری کرنی ہے تو میں یہاں نہیں آؤں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تو ٹوک انداز میں کہتے وہ ارمان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ ارمان نے پہلی دفعہ اسے اتنا نڈر اور بہادر دیکھا تھا، ورنہ تو وہ اس کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے رکھتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس ہیرے کو گوا دیا تھا جسے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ ارمان کی آنکھوں میں نمی اتری۔ "Is everything all right?" بہروز علی خان نے اس کے پاس آ کر پوچھا تھا۔ سب کچھ وہ اپنے کانوں سے تو سن ہی چکا تھا۔ ارمان انفال کا وہی کزن تھا جس نے اسے طلاق دی تھی، یہ بات واضح ہو گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے پوچھنا مناسب سمجھا۔ "میں یہ نوکری نہیں کر سکتا سر، میں یہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا۔" گہری سانس لیتے ارمان نے پلٹ کر پھیکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا تھا۔ وہ زندگی میں سب کچھ کھو چکا تھا تو پھر ایک نوکری سے کیا ہو جاتا؟ پلٹ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتے وہ آفس سے باہر نکل گیا۔ بہروز جس وقت اندر سے باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا، وہ ساتھ والی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ کسی بات پر پریشان ہو، اگر واپس جانا چاہتی ہو تو کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی، بہروز نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے پوچھا۔ پلکیں جھپک کر ساری نمی اندر اتارتے انفال نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ "نہیں، میں واپس نہیں جانا چاہتی، میں آگے بڑھ چکی ہوں۔ زندگی میں میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی۔" اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بہروز نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ بکھرتے دیکھی۔ "کچھ نہ کچھ نہیں، کافی کچھ ہے، اور اس کافی کچھ میں بھی شامل ہوں، اگر تم قبول کرو تو۔" ہلکا سا اس کی جانب رخ موڑے اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ انفال نے مسکراتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا۔ بات نئی نہیں تھی، بہروز کی آنکھوں سے چھلکتے جذبے وہ عرصہ پہلے پڑ چکی تھی اور اسے ان جذبات کو اپنانے میں کوئی عار بھی نہ تھا۔ وہ دونوں والدین کی محبت کو ترسے ہوئے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے دلوں کے زخم بھر سکتے تھے۔ بہروز نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ایک نیا رستہ، ایک نیا سفر ان کا منتظر تھا۔ والسلام۔